دوستو اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ عرب ممالک میں تیل کی وجہ سے ہر آدمی ارب پتی بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ خود بھی عیاش پرست ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی عیاش پرستی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہے۔ غربت کس چیز کا نام ہے، اس بارے میں عربی لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کروڑ پتی عربی عورت کا ہے جو دولت کے نشے میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوگی، ایسے بھوکے اور وسیع آدمی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئی تو تھکی ہاری اور دکھ سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے کمرے میں نوکروں کو کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس وقت دروازے پر کوئی آتا ہے۔ وہ عربی عورت کہتی ہے کہ کون ہے دروازے پر؟ دیکھو، جب دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو ایک فقیر کھڑا ہے، نڈھال طبیعت اور ہونٹ پیاس سے خشک نظر آ رہی ہے، اور وہ فقیر کھانا مانگ رہا ہے۔ نوکر نے جب عورت کو بتایا کہ ایک فقیر ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے کھانا مانگ رہا ہے تو اس عربی عورت نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ فقیر جو کہ بہت بھوکا تھا، نڈھال طبیعت تھی اور بار بار یہی گزارش کر رہا تھا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ اس عربی عورت کو غصہ آ گیا اور وہ اپنے فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر دروازے پر خود جا کر اس فقیر کے لیے کھانا پھینک دیتی ہے۔ کھانا اس انداز میں پھینکتی ہے کہ نہ تو وہ فقیر کے ہاتھ کچھ لگتا ہے اور وہ سارا کھانا زمین پر گر کر برباد ہو جاتا ہے، اور وہ عربی عورت دروازہ زور سے بند کر دیتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ فقیر جو اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کھانا زمین پر اس طرح سے پڑا ہوا ہے، یعنی اس نے پھینک کر ضائع کر دیا ہے، تو اس فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور اسی لمحوں میں کچھ بڑبڑایا اور وہاں سے چل دیا۔ وہ عربی عورت جا کر کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد اسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دوائیاں وغیرہ لیتی ہے، لیکن وہ درد کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنا علاج کروایا، لیکن تکلیف ہی ایسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پیٹ کا درد بڑھتے ہی جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پیٹ کا سائز دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس بات کو لے کر وہ بڑی پریشان تھی کہ ایک تو تکلیف ہے، دوسرا یہ پیٹ کا سائز کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ دوستو، آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس ڈاکٹر نے اس عربی عورت کو چیک کیا، جس سے وہ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نظر آیا تو وہ بہت حیران ہوئے، اور اس کے بعد اس عربی عورت کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں بہت بڑی گانٹھ ہے اور اسے آپریشن کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن ہی کیا جائے اور آپریشن کر کے پیٹ سے گانٹھ نکالی جائے۔ تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہت بڑے سائز کی گانٹھ ہے اور عین ممکن بھی تھا کہ چند دنوں کے اندر اس عربی عورت کی جان جا سکتی تھی۔ سب لوگ حیران تھے، اتنی جلدی یہ گانٹھ کس طرح سے بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عربی خاتون دل ہی دل میں سمجھ گئی اور اپنی اس غلطی کو یاد کرنے لگی کہ کچھ دنوں پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا۔ اس فقیر نے کھانے کی درخواست کی تھی، لیکن اس عربی عورت نے غرور و تکبر میں آ کر اپنے فریج سے کھانا نکال کر اس فقیر کے سامنے ایسے پھینکا تھا کہ نہ فقیر اسے کھا سکا اور سارا کا سارا کھانا زمین پر گر کر برباد ہو گیا۔ اور اس رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ سزا دی۔ اگر تم رزق کی بے حرمتی کرو گے
تو اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کس وقت کس مشکل میں مبتلا کر دے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالی انہیں سبق سکھانے کے لیے اس طرح کے عبرتناک واقعات ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ فقیر کوئی کھانا مانگنے آئے اور آپ اس طرح سے بے حرمتی کرے تو آپ کو یہی سزا ملے گی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حساب سے کام لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور غریبوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔